سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو لاکھوں سال سجدوں میں رہی، جسے جنت کی چابیاں سونپی گئیں، جسے آسمانوں میں عزت دی گئی، پھر اچانک ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ عبادت گزار شیطان بن گیا؟ آج آپ وہ حقیقت سنیں گے جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ الحمدللہ، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، یہ ایک انتباہ ہے، اور یہ قصہ ہے ابلیس کا، جو کبھی اللہ کے قریب تھا مگر آج انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ابلیس عبادت میں سب سے آگے، جنت کا محافظ، آسمانی دنیا کا نگراں، فرشتوں کے درمیان بلند مقام رکھنے والا، اس کا نام تھا عزازیل، اور وہ اس قدر عبادت کرتا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر یاد رکھیں، بلندی جتنی زیادہ ہوتی ہے، گرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر آیا وہ حکم جو تاریخ کا سب سے اہم حکم تھا، اور وہ حکم الہی ہے، اور کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے مگر ایک کھڑا رہا، ابلیس، اور اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے پر بہت بڑا اعتراض تھا۔ ابلیس کو کس چیز نے گرایا؟ علم نہیں، عبادت نہیں، مقام نہیں، اسے گرایا اس کا تکبر نے۔ اپنے عبادت پر غرور، اپنی حیثیت پر غرور، اللہ کے حکم کے سامنے انا۔ یاد رکھیں، تکبر وہ گناہ ہے جس نے فرشتوں کے درمیان رہنے والے کو شیطان ملعون بنا دیا۔ یہ سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے، ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ قرآن فیصلہ سناتا ہے، کان من الجن، یعنی وہ جنوں میں سے تھا۔ اسی طرح پوچھا جاتا ہے کہ جنوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ اس کا صاف واضح جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے وہ اطاعت بھی کر سکتے ہیں اور نافرمانی بھی، جبکہ فرشتے صرف اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہٰذا ابلیس کی بغاوت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا، کیونکہ نافرمانی صرف اسی مخلوق سے ممکن ہے جسے اختیار حاصل ہو۔ اس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، پھر کیا ہوا؟ اس کی عزت چھین لی گئی، اس کی صورت بگاڑ دی گئی، اسے جنت سے نکال باہر کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا گیا۔ ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ یہ کہانی نہیں، یہ آئینہ ہے۔ سوچئے، کہیں ہم بھی اپنی نماز پر فخر تو نہیں کرتے، اپنے علم کو غرور کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ابلیس بھی یہی کیا تھا۔ ابلیس کا زوال کوئی پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ ایک ابدی حقیقت ہے جو چیخ چیخ کر یہ بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو عبادت کی بلندیوں سے اٹھا کر ہمیشہ کی رسوائی میں گرا دیتا ہے، اور جو خود کو بڑا سمجھے اس کا انجام بھی ابلیس سے مختلف نہیں ہوتا۔ اگر یہ حقیقت آپ کے دل کو جھنجھوڑتا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔